रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पहले बैनुल अक़वामी फ्रंट से कुछ खबरें, फिर पाकिस्तान से बहुत अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इंटरनेशनली जो खबर सबसे पहले मैं आपको दूंगा वो ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है, और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट ने और नए इक़दामात ने पूरे खित्ते को जंग से दो चार करने के बड़े ख़तरात से लाक कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ में से अपनी हिफाजत में गुजारेंगे, और जो कोई भी रुकावट बनेगा उसके साथ वो लड़ाई करेंगे। अब रुकावट तो वहाँ पे ईरान मौजूद है और वो आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे खित्ते में कशीदगी पैदा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हमने जो चीज़ें देखी, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता रात में ईरान ने अनाउंसमेंट की कि फौरी तौर पे जितने भी जहाज़ यहाँ पे मौजूद हैं वो रियासुल खैमा के इलाके को छोड़कर दुबई वाले एरिया में चले जाएं। यानी आबना हुर्मुज़ के करीब जितने बहरी जहाज़ वहाँ पे या ऑयल टैंकर्स या तजारती जहाज़ जो वहाँ पे मौजूद थे, उन सबको ये कहा गया कि वो अपनी लोकेशन को तब्दील करें और पीछे की जानिब जाएं। जो यहाँ मौजूद रहेगा वो यहाँ पे अपने ख़तरात को दावत देगा, और उसके लिए जो भी होगा उसके लिए ज़िम्मेदार वो खुद ही होगा। ये ईरान ने कह दिया, और अमेरिका के लिए भी वार्निंग जारी की। लेकिन ईरान ने एक नया नक्शा जारी किया है। इस नक्शे को आप देखिए। ये नक्शा BBC पे भी छपा है, दुनिया भर के आलमी मीडिया पे ये नक्शा छपा है, और ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने ज़ेरे कंट्रोल आबना हुर्मुज़ के इलाकों का नक्शा जारी कर दिया। इसमें जो ओमान का एरिया है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी एक मैप दिखाया था कि ओमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबना हुर्मुज़ के किनारे पर है, और वो ओमान से कटा हुआ है। यानी बीच में UAE आ जाता है, फिर उसके बाद ओमान का वो कॉर्नर आ जाता है। तो वो जो दोनों कॉर्नर हैं जहां पे ओमान मौजूद है, वहां से उन्होंने एक सीधी पट्टी खींचकर ईरान तक लेकर गए हैं, और ये बताया है कि इस एरिया के अंदर से जो भी गुजरेगा वो आबना हुर्मुज़ को अबूर करेगा, वो ईरान की रेड लाइन को क्रॉस करेगा। और ईरान ने बाकायदा रेड लाइन जारी की हैं इस नक्शे के अंदर। इस नक्शे को आप एक मरतबा फिर देख लें। एक बीच में लकीर है जो बता रही है वो समंदरी रास्ता जहां से बहरी जहाज़ों को गुजरना है, ईरान की इजाज़त से और उसकी कोऑर्डिनेशन से। जबकि दो लाल लकीरें ये बता रही हैं कि इन लाल लकीरों के बीच में कोई नहीं आएगा। और ये नक्शा जारी करने का मकसद भी ये है कि अगर अमरीकी जहाज़ या इसराइली जहाज़ इस एरिया के अंदर आएंगे तो वो ईरान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे। ये मामला है, इस नक्शे को जारी किया गया है। दूसरा ये है कि ईरान ने बड़ी वाज़ेह धमकी दी है। अमरीकी अफवाज ने आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश की तो हम उन्हें निशाना बनाएंगे। हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा, और उसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और लड़ाई समझा जाएगा। और अमरीकी धमकियों का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो बहुत नामुमकिन किस्म की एक जंग शुरू कर दे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक खराब डील कर ले। यानी एक ऐसी डील जिससे जंग तो रुक जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग मांग रहा है उस तरह की फेस सेविंग उसे ना मिले। दूसरी जानी प्रोजेक्ट फ्रीडम की, ये प्रोजेक्ट फ्रीडम वही है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो आबना हुर्मुज़ के रस्तों को खोलेगा और वहां से बहरी जहाज़ों को निकालेगा ताकत के जोर पे। तो इसके लिए 15,000 अमरीकी फौजी तैनात किए जाएंगे। ये सेंटकॉम हुकाम ने कहा, पता नहीं इनके पास प्लान क्या है, किस तरीके से आबना हुर्मुज़ को खोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई थी। एक चीज रखी गई थी कि ईरान पे एक शदीद तरीन हमला किया जाए, और इतना जबरदस्त हमला किया जाए कि ईरान की बुनियादों को हिला दिया जाए और चंद घंटों के अंदर हर तरफ बमबारी की जाए। दूसरी चीज बताई गई थी कि आबना हुर्मुज़ को किस तरीके से खुलवाया जा सकता है, वहां पे अमरीकी फौज जाकर कब्जा कर ले और उसके बाद ईरान को दोबारा कब्जा करने ही ना दे। और तीसरी चीज यह बताई गई थी कि यूरेनियम को ईरान में से उठाकर कैसे ले जाया जा सकता है। तो यूरेनियम कहां है इसके बारे में कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एटमी मामलात को देखने वाली जो एजेंसी है IAEA, वो ये कहती है कि अस्फहान में जो मरकज है, जौहरी मरकज, वहीं पे यूरेनियम की मौजूदगी हो सकती है। सारी नहीं तो यूरेनियम का एक हिस्सा वहां पे मौजूद हो सकता है। अब ये जनाब धमकियां लग रही हैं ईरान की जानिब से, और अमरीकी जंगी जहाज पर 2 मिसाइल या ड्रोन फायर करने की भी रिपोर्ट आई है, और ये दावा पासदारान इनकलाब ने किया है। यानी ईरान ने दावा किया कि हमने वार्निंग दी अमरीकी बहरी जहाज को, जंगी बहरी जहाज को, वो नहीं रुका तो हमें फिर उसके ऊपर फायर करने पड़े, और 2 मिसाइल या 2 ड्रोन्स जो है वो अलग अलग रिपोर्ट हो रहे हैं। ये ईरानी दावा है,
لیکن امریکی میڈیا اور امریکی سورسز نے اس کی تردید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی امریکی بحری جہاز کے اوپر کوئی میزائل یا ڈرونز آ کر نہیں گرے, کوئی اس طرح کا حملہ نہیں ہوا. لیکن ایران کی جانب سے یہ دعویٰ ہے. آنے والے ویڈیوز میں تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی حقیقت کیا تھی. ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ بھی کیا گزشتہ 2-3 مہینوں کے اندر, اس سے ان کی مقبولیت بہت تیزی سے نیچے گئی ہے امریکہ میں. اور ہر ہفتے ایک سروے آتا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ کتنی ہے, کتنے امریکنز ڈونلڈ ٹرمپ کو درست سمجھتے ہیں اور کتنے غلط سمجھتے ہیں. تو پچھلے ہفتے ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا, ایک آدمی پکڑا گیا امریکہ میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بھی کہی تھی. وہاں پہ ایک ڈنر ہو رہا تھا وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس کا, اور یہ ڈنر واشنگٹن میں تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ پازیٹیو ہوتی ہے اس کے بعد یا نہیں ہوتی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے اور فوکس رہے گا. تو اب یہ ریٹنگ آ گئی ہے. اس ریٹنگ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس قاتلانہ حملے کا بھی. ریٹنگ بدستور جو اپروول ہے یا اپروو ریٹنگ ہے ان کی وہ 35% ہے, اور جو لوگ ان کو ڈس اپروو کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ 64% ہیں. یہ وہیں پہ کھڑا ہے معاملہ. یعنی اس حملے سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حالت تھی وہ اس حملے کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت جو گر چکی ہے وہ سنبھل نہیں رہی. قاتلانہ حملے کا واقعہ ہو گیا, اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت نہیں سنبھل رہی. تو اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ بڑا کرنا پڑے گا, اور یہی وہ خدشہ ہے جس کا پورا خطہ سامنا کر رہا ہے کہ امریکہ نے زبردستی یہاں سے رستہ کھلوانے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا, ایک قدم امریکہ نے اور اٹھایا, یہ پازیٹیو ہے. اس میں یہ ہے کہ ایرانی جہاز جو امریکہ کے کنٹرول میں تھا اور عملہ بھی تھا وہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا کہ پاکستان کے ذریعے سے وہ پہنچ جائے گا ایران میں واپس. تو یہ ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے. اب آ جائیں ناظرین پاکستان کی پالیٹکس میں. تو پاکستان کی پالیٹکس میں تو عمران خان سے اوپر کچھ ہے ہی نہیں اس وقت. یعنی پاکستان کی پالیٹکس میں کہ عمران خان ہی ہے اور ورسز سارے کے سارے ہیں. عمران خان بمقابلہ عاصم منیر, شہباز شریف, آصف علی زرداری, نواز شریف, مریم نواز, بلاول, مولانا, ایمل ولی, MQM, یہ ساری پارٹیاں, جماعت اسلامی, سارے ایک طرف, عمران خان اکیلا ایک طرف. حتیٰ کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی بھی دوسری فیلڈ میں جا کے کھڑی ہوئی ہے اور عمران خان اپنی پارٹی کے خلاف بھی اکیلا ہی کھڑا ہوا ہے. دیکھیں نا علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ, عمران خان کی بہن ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری فیملی نے تمام پارٹی عہدیداران, سینئر قیادت, MNAs, MPAs اور سینیٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس منگل کو اڈیالہ جیل پہنچیں تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے. نمبر 1, عمران خان کے وکلا اور اہل خانہ کو فوری ملاقات کی اجازت دی جائے. نمبر 2, عمران خان کو مکمل طبی معائنے اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے جہاں ماہر ڈاکٹروں سے ان کے ذاتی معالجین اور اہل خانہ کی موجودگی میں یقینی بنایا جائے کہ علاج ہو ان کا. نمبر 3, چیف جسٹس ڈوگر اس بات کو یقینی بنائے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ انہیں اس غیر قانونی قید سے بلا تاخیر رہا کیا جائے. عمران خان اور بشرا بی بی کو تنہائی میں قید رکھا گیا ہے جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اور پاکستانی قوانین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کی خلاف ورزی ہے. یہ بات جو ہے وہ علیمہ خانم نے کہی. اب ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنی پارٹی سے اپیل کی, عمران خان کی پارٹی سے اپیل کی. عمران خان نے یہ پارٹی بنائی ہے, سارے لوگ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں. آج عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ مدد کرو عمران خان کی. اچھا, عمران خان کی بہنوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. اس سارے کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ ہمارے مقدمات ختم کیے جائیں. اس سارے میں کہیں نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو چھوڑا جائے یا آستان نیازی کو جیل سے باہر نکالا جائے. اس سارے کے اندر کہیں نہیں ہے کہ ہمارا فلاں فائدہ کر دیا جائے یا ہماری گرفتاری سے ہمیں بچایا جائے. ایسی کوئی چیز نہیں کہی ان کی بہنوں نے. ایک ہی بات کہی ہے کہ عمران خان کے لیے آ جاؤ اڈیالہ جیل کے باہر اور دباؤ بڑھاؤ تاکہ عمران خان کو علاج کی سہولت ملے اور غیر قانونی قید سے نجات ملے, اور دباؤ بڑھے عدلیہ کے اوپر بھی اور موجودہ نظام کے اوپر بھی. اور عدلیہ تو ویسے ہی دبا کے پریشر ڈال کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا عدلیہ کو. اس کو آکسیجن ملنی چاہیے. جب تک پبلک نہیں نکلے گی عدلیہ کے اندر تو ان کو حوصلہ ہی نہیں ہو رہا. ناظرین, ایک اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں, افسوسناک خبر ہے اور ہمارے پاکستان کے عدالتی نظام کو بے نقاب کر رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کی. یاد رکھیے گا کہ یہ سزائیں لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا دی ہوئی ہیں عمران خان کو, اور لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی نے سزا معطلی کی درخواستیں دے رکھی ہے. 1.5 سال ہو گیا سزا معطلی اور ضمانت کے معاملات کو نہیں سنا گیا,
اور اب 1.5 سال کے بعد جو مرکزی اپیل ہے جناب کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے اگر اس کو سن لیتے ہیں، تو اس کو سننے کی بنیاد کے اوپر جو سزا معطلی کی درخواستیں تھیں انہیں فارغ کر دیا. 1.5 سال تک ان درخواستوں کو نہیں سنا، 1 سے 1.5 سال کے بیچ میں ہو گیا، ان درخواستوں کو سنا ہی نہیں. اور جب سننے کا وقت ہے تو کہا نہیں ہم وہ سن لیتے ہیں، ہم اپیلیں سن لیتے ہیں، اس کو رہنے دیتے ہیں ہم. اور اب بڑی سادی سی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں پہلے یہ کہتا تھا نا آپ کو بار بار کہ عدالتوں میں یہ معاملہ جائے گا تو ٹھہر نہیں پائے گا. اب اگر عدالت میں یہ معاملہ جائے گا تو جو عاصم منیر صاحب چاہیں گے اور جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ آرڈر دے دے گی وہی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوگا. اس کی گواہی ابھی انصار عباسی صاحب نے بھی، اس کی گواہی ابھی ابصار عالم صاحب نے بھی دی ہے کہ کس طریقے سے محسن نقوی صاحب اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ بڑے صاحب یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر کیا چاہتے ہیں. یہ گواہیاں تو اب ان کے گھر کے بندے دے رہے ہیں کہ عدالتوں کو کیسے وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عدالتوں سے عمران خان کو انصاف ملے گا تو وہ انصاف تب تک نہیں ملے گا جب تک کہ عدالتیں آزاد نہیں ہو جائیں گی. اور انصاف کی توقع بالکل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر کا بغض اور ان کا لالچ ختم نہیں ہوگا، اور وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. بہرحال یہ معاملہ عمران خان صاحب کا لمبا لٹکے گا، اور اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ پاکستان، کیونکہ پاکستان تو لگاتار قیمت ادا کر رہا ہے. حکومت دعوے کرتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. عاصم منیر صاحب یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا. شہباز شریف ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، میکرو اکنامکس میں یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ سنیں انہوں نے کیا کیا. محمد زبیر صاحب نے صرف چند سوالات اٹھائے، یہ 10-11 سوال ہے. آپ یقین کریں کہ اپوزیشن کے کرنے کا یہ کام تھا. قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو اپوزیشن کے اراکین ہیں انہیں یہ بات کرنی چاہیے تھی، انہیں یہ بات اٹھانی چاہیے تھی. لیکن جو کام پوری کی پوری اپوزیشن مل کر نہیں کر پائی وہ کام اکیلے محمد زبیر صاحب نے کیا. یہ ذرا سنیں آپ اور آپ حیران ہو جائیں گے اس ڈیٹا کو دیکھ کر. اور یہ سرکاری ڈیٹا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں نے بنا لی یا محمد زبیر صاحب نے بنا لی. انہوں نے کہا جی کہ اگر تو پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے اور پاکستان بہت آگے جا رہا ہے اور اکانومی جو ہے وہ بہت فلورش کر رہی ہے تو کیوں پاکستان میں ٹیکسز کے ریٹ سب سے زیادہ ہیں پورے خطے میں؟ نمبر 1. کیوں پاکستان میں بجلی کی قیمت سب سے زیادہ ہے پورے خطے میں؟ کیوں پاکستان میں جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ پورے خطے میں سب سے کم ہے؟ کیوں ہمارے یہاں پہ بے روزگاری سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے؟ کیوں پورے خطے میں ہمارے یہاں پہ غربت سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے؟ کیوں پورے خطے میں ہمارے یہاں پہ مہنگائی سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے؟ کیوں پورے خطے میں ہمارے یہاں پہ ہائیسٹ پالیسی ریٹ ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں پورے خطے میں ہمارے یہاں پہ سب سے سلو گروتھ ریٹ ہے، ترقی بھی ہم سب سے کم کر رہے ہیں؟ اور کیوں جنگ کے بعد ہم نے سب سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں؟ جنگ شروع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ہم 56% سے زائد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا چکے ہیں. ڈیزل میں تو اور بہت زیادہ بڑھائی ہیں. لیکن یہاں پہ اسی وقت میں بنگلہ دیش نے جو قیمتیں بڑھائیں وہ 10% ہے اور انڈیا نے جو قیمتیں بڑھائیں وہ 0% ہے. یعنی انڈیا نے اس جنگ کا ذرا سا بوجھ اپنے عوام پہ نہیں ڈالا، جبکہ ہم نے جنگ کا بہت بڑا بوجھ جو ہم پہ ڈلا بھی نہیں، پاکستان پہ آیا بھی نہیں، وہ عوام پہ ڈال کے عوام کی جیبیں کاٹ لی. بنگلہ دیش نے صرف 10% بوجھ ڈالا اپنے لوگوں کے اوپر. پھر ایک اور چیز ہے کہ پاکستانی حکومت کیوں ایران کی جنگ کے بعد سے لے کر اب تک لگاتار لوگوں کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ بڑھاتی چلی جا رہی ہے پیٹرولیم لیوی کے ذریعے سے. اور پورے خطے میں کیوں پاکستان میں سرمایہ کاری کی شرح سب سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ایک اور چیز بھی انہوں نے پوچھی آخر میں کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے پاکستان میں، تمام انڈیکیٹرز نیچے جا رہے ہیں، تمام چیزوں میں پاکستان برباد ہو رہا ہے، لیکن پاکستانی حکمران عیاشی میں پورے خطے میں سب سے نمبر 1 ہے. جیسے طیارے، گاڑیاں، ٹریولنگز، ہوٹلز، جس طرح کی عیاشیاں اور جس طرح کا ماحول یہ انجوائے کرتے ہیں، پورے خطے میں کسی ملک کے حکمران ایسی چیزیں انجوائے نہیں کرتے. اور پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے اکانومی ٹھیک کر دی ہے. اکانومی کا تو سارا بیڑا غرق کیا. انہوں نے ایکچولی اپنی ذاتی اکانومی ٹھیک کی ہے اور کچھ ٹھیک نہیں کیا. ناظرین میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنانا چاہتا ہوں. یہ سٹیٹمنٹ کے ساتھ ایک خبر آپ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی. یہ سٹیٹمنٹ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب کا. سنیں آپ. ہندوستان کا مودی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے،
तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, ये कहा जनाब मोहतरम DGISPR ने। खबर देखें आप। भारत ने बगलिहार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया, दरियाए चनाब में पानी की किल्लत है, पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। चनाब, झेलम, ये दरिया मुतासर हो रहे हैं और पाकिस्तान के हिस्से से भारतीय सरजमीन जो है वो सैराब हो रही है और पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है और अनाउंस करके रोक रहा है और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। खास तौर पे खरीफ की फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है और ये अदादोशुमार पाकिस्तान के सरकारी इदारों के हैं। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं या फिर उनका सांस बंद करें। स्टेटमेंट आप दोबारा सुन लें। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम